رضی صاحب، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ پہنچے تو ضرور ہیں ڈیووس ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کرنے کے لیے، لیکن یہیں پر ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ممکن ہو۔ سر، کچھ آپ کی معلومات اس بارے میں اضافہ کر سکتی ہیں کہ یہ ایک جو ہے وہ شیڈیولڈ ملاقات ہے یا صرف ممکنہ امکانات پر ہی ہمیں رہنا چاہیے؟ کیونکہ اگر یہ سائیڈ لائن پر ملاقاتیں ہوتی بھی ہیں تو پاکستان کا جو غزہ پیس پروسیس کے سلسلے میں ایک سٹانس ہے یا جس طریقے سے غزہ امن بورڈ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے بھی چند گفتگو جو ہے وہ ہوگی۔ دیکھیے، غزہ پیس بورڈ کے حوالے سے بھی ملاقات ہے۔ یہاں پہ اس وقت ہمارے دو رویے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو ہم سامنے خوفناک لہروں اور طوفان سے لڑتے ہوئے اپنے بھائی کو یا اپنے وزیر اعظم کو دیکھ کر تالیاں بجائیں اور کہیں کہ ڈوبنے لگا ہے، اور دوسرا ہم اس کو ہیلپ کریں کہ وہ باہر نکل آئے، اور اگر ہم یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، کم از کم تالیاں نہ بجائیں۔ یہ میں نے کسی کے لیے کہا ہے، پاڈل ہی نہیں کیا۔ دیکھیے، اس میں دو شدید امتحانات درپیش ہوں گے اس دورے کے دوران، اور پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ اپنے مشکل ترین وقت سے گزرے گی۔ اچھا، یہ جو ڈیووس کے اندر گیدرنگ ہو رہی ہے، اس میں یورپین یونین نے پوری طرح اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب کے سامنے کھڑے ہوں گے ڈنمارک والے ایشو کے اوپر، جی، اور چیلنج کر دیا ہے۔ فرانس کے صدر کے بھی بیانات آ گئے، ٹرمپ صاحب کے بھی بیانات اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ تو یورپین یونین کا اور امریکہ کا شو ڈاؤن ہونے لگا ہے، ٹرمپ کا شو ڈاؤن ہونے لگا ہے۔ اچھا، اگر یہ شو ڈاؤن ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بڑی تنی ہوئی رسی کے اوپر چلنا ہوگا کہ ہم کس طرح اپنا وزن ڈالیں۔ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر امریکہ ہے، اور دوسرا بڑا ٹریڈ پارٹنر جو ہے وہ یورپین یونین ہے، اور پاکستان کے سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ یورپین یونین کے مختلف ممالک کے اندر ایکسپیٹریٹ کے طور پہ آباد ہیں، اس کی نسبت امریکہ میں اس سے کم لوگ آباد ہیں۔ تو ہمیں دونوں کی جو ہیٹ ہے وہ برابر پہنچنی ہے۔ اب وہاں پہ ہم کس طرح ٹیکٹ فلی کھیلتے ہیں، یہ اپنی جگہ کے اوپر آ گیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ جو غزہ پیس بورڈ ہے، اس کے اندر ہمیں بلایا گیا ہے، اور ہمارے متر، ہمارے دوست چین کو نہیں بلایا گیا، اور دوسری طرف انڈیا کو بھی بلایا گیا ہے اور اسرائیل کو بھی بلایا گیا ہے۔ یعنی اس فورم میں ہمیں اسرائیل کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور اگر ہم اسرائیل کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سانو تے اسار رانے نے ساہ نہیں لین دینا، روزانہ 7 بجے چموٹا نکال کے شروع ہو جائے گا۔ آخری بات، تو اس لیے دوسرا امتحان ہمارا یہ ہوگا کہ اگر ہم اس بورڈ پہ جا رہے ہیں اور ہمارا متر چین اس پہ نہیں ہے غزہ کے اندر پیس کے حوالے سے، تو کیا ہم سعودی عرب کو اپنے ساتھ بٹھا کے یا اس کے ساتھ بیٹھ کے انف اپنی پاور ایکسرسائز کر پائیں گے یا اپنی اہمیت منوا پائیں گے؟ یہ ایک دوسرا امتحان ہے ہماری ڈپلومیسی کا۔ ٹھیک ہے، میں کوئی کسی قسم کی رائے نہیں دے رہا کہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، میں نے صرف سچویشن رکھی ہے آپ کے سامنے۔ رانا صاحب، ابھی تک تو ہم لوگ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کے فروٹس کھا رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب بات آ جاتی ہے ہمارے سول ڈپلومیسی کی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ڈپلومیٹک سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ مین وائل میں بالکل اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ یہ وہ بورڈ آف پیس ہے ٹرمپ کا جس میں نیتن یاہو بھی شامل ہیں، اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ غزہ کے امن کی، اور چائنا یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو ڈپلومیٹکلی، اور دوسرا یہ کہ جب نیتن یاہو اس پیس بورڈ کا حصہ بن رہے تو سر ہم اس کا مطلب کیا سمجھیں؟ یہ سمجھے جیسے کہتے ہیں نا، رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی، ہاں، رضیہ گنڈوں میں پھنس جائے گی پاکستان سے رضیہ تو اور کیا ہے، ایک طرف اسرائیل ہوگا، ایک طرف بھارت ہوگا، ایک طرف امریکہ ہوگا، تو ساڑی تے آواز سننے والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا، اور ہم یہ کہتے ہوئے اب مجبور ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کچھ اور کرنے کو ہے نہیں۔ رضی صاحب کو تو میرا شام غریبہ جو ہے اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے، لیکن بھائی میں کیا کروں جب مجھے دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جناب ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ہمارے پاس ڈپلومیٹک کوئی اور آپشن ہے، وہ دینے کا جڑا میں کہہ رہا تھا تانوں کہ جناب علی امریکہ جس طرح ہمیں بلا پھسلا کے ایک طرف لا رہا ہے، آخر میں اس نے اپنی مرضی کی باتیں کروانی ہے، نہیں کرنی تو پھر ہمیں اس کا جواب کسی اور شکل میں دینا پڑ جائے گا۔ وہ وقت آج آ گیا، ہمیں اس کا حصہ بھی بننا پڑے گا،
مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس کے تحت غزہ کے اندر اپنے اس کو بھی بھیجنا پڑے گا اور وہ بدقسمت لمحہ ہوگا میری نظر میں جب ہم وہاں پہ جائیں گے اور حماس اور یہ اور وہ 10,000 خاکم بدہن کچھ اس طرح کا ہوگا تو میں تو وہ سوچنے پہ بھی تیار نہیں ہوں. تو یہ سارا کچھ ہم ایک عرصے سے میں واویلا کرتا آ رہا تھا. رضی صاحب مجھے منع کرتے ہیں کہ نہ کریں, لیکن میں کہتا ہوں کہ پھر ہم کیا بولیں, بتا دیا تھا کہ آپ ٹھیک ہے نا, اور اندر کھاتے چاہیے ٹھیک ہے, اور رضی صاحب مجھے نہ مانے, لیکن اندر سے تو ان کا بھی دل دکھی ہے کہ یار اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ ہم اسرائیل اور بھارت کے ساتھ بیٹھے, بھارت جس سے ہم بات کرنا پسند نہیں کر رہے اور اسرائیل جس کے اوپر ہم تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے, آج ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے ہم اس پیکٹ کا حصہ بنیں گے جو جا کے 80-90 ہزار فلسطینیوں کے قبرستان کے اوپر جا کے سفید جھنڈے لگائے گا.